رپورٹ بھی کرتے رہے کہ صدیقی صاحب افتخار محمد چودھری صاحب بھی تقریریں کرتے رہے ہیں بہت زیادہ، بلکہ کمرہ عدالت میں انہوں نے بھی ایک دفعہ اپنے بیٹے کے کیس میں جب خود ہی وہ سن رہے تھے، ارسلان افتخار سامنے کھڑے تھے ان کے بیٹے، تو مجھے یاد ہے، آپ کو بھی یاد ہوگا، وہ اپنے ہاتھ میں قرآن مجید لے کر آئے ہوئے تھے کہ یہ میرے ہاتھ میں قرآن ہے اور میں قسم اٹھا کے کہتا ہوں کہ مجھے ان تمام معاملات کا کچھ پتہ نہیں تھا۔ اس طرح کی انہوں نے وضاحت دی تھی اس کمرہ عدالت کے اندر، ابھی ارسلان افتخار کیس سے علیحدہ نہیں ہوئے تھے۔ ججز جو ہیں کیوں اتنے جذباتی ہو جاتے ہیں، اپنی ذاتی وضاحتیں کیوں دیتے ہیں انصاف کے ممبر پہ بیٹھ کے، کیوں دینا پڑتی ہیں آپ کے خیال میں؟ مطلب میرا خیال ہے کہ اس کی وجہ آپ ہیں اور ہم ہیں کہ پہلے شاید اس طرح کا نہیں ہوتا تھا کہ اب جو ہے ایک ایک جملہ ججز کا جو ہے وہ کوٹ ہوتا ہے اور لوگوں کو پتہ ہوتا ہے اور ہم بتا رہے ہوتے ہیں ان کو، تو اس طرح کا فوکس شاید کبھی پہلے نہیں رہا تھا۔ اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ جب آپ کسی کا احتساب کر رہے ہوتے ہیں تو پھر آپ کو انصاف کے تقاضوں کی بنیاد کے اوپر آپ کو بہت اٹھ کے اوپر جو ہے وہ اپنی ذات سے بالاتر ہو کر کے وہ کرنا پڑتا ہے۔ اب ججز کا قسمیں کھانا اور اس طرح کی باتیں کرنا، مطیع اللہ جان آپ کو یاد ہوگا کہ جسٹس جواد ایس خواجہ بھی اسی سپریم کورٹ آف پاکستان کے چیف جسٹس رہے، اور ان کا جب ریفرنس تھا، فل کوٹ ریفرنس تھا، ریٹائر ہو رہے تھے، تو انہوں نے بھی اپنی ایک سپیچ کی تھی، اور اس سپیچ کے الفاظ آج بھی مجھے یاد آتے ہیں کہ انہوں نے یہ کہا تھا کہ میں نے اس ایوان میں جو ہے لالچ اور خوف کے سائے لہراتے دیکھے۔ تو اب یہ ایک سٹنگ چیف جسٹس جو ہیں وہ یہ بات کرتے ہیں، تو ظاہر ہے اس کا کوئی نہ کوئی پس منظر لیکن وہ بھی جاتے جاتے مطلب بات یہ ہے کہ وہ جب جا رہے تھے کم از کم کہہ کے تو گئے، جو ان کا ایکسپیرینس تھا 40 سال کا اپنا تجربہ تھا کہ انہوں نے کیا دیکھا، تو وہ انہوں نے بتا